پہلے شہباز گل صاحب، اب اعظم سواتی، متنازع ٹویٹس ہوں یا متنازع بیان ہو، الزام آپ پہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ باقاعدہ پارٹی پالیسی کے تحت اداروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ بہت شکریہ فریہ۔ دیکھیں، کوئی پارٹی کی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ وہ اداروں کو نشانہ بنائے، یا کوئی ایسی ہدایت کپتان کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ اداروں کو یا اداروں کے ذمہ داروں کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ لوگوں کا انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے، اور لیکن پارٹی اس لیے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ظلم ہے۔ جس طرح لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ اعظم سواتی کو اٹھانا پڑا رات کے 3 بجے اور لے جا کے ان کو برہنہ کر کے عدالت میں جیل کے اندر یا حوالات کے اندر ان کو تشدد کیا گیا ان کے ساتھ، اور یہ متواتر طریقے سے ہو رہا ہے۔ یعنی اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ جو بڑے چور ہیں ان کو آرام سے سیف پیسج دیا جا رہا ہے، مریم نواز ملک سے باہر چلی جائیں، نواز شریف باہر بیٹھے رہیں، ویمن فیلڈ کے اپارٹمنٹ جو چوری کے اپارٹمنٹس ہیں ان اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کریں اور وہ سوال کریں۔ وہ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے ڈائریکٹ اداروں سے سوال کر رہے ہیں۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی میرے 5 سال کا حساب دیا جائے۔ تمہارے کون سے 5 سال کا حساب دیا جائے؟ پاکستان کے 70 سال کا حساب دو، جو یہاں سے پیسہ چوری ہوا ہے، یہاں سے فلائٹ آف منی ہوئی ہے، یہاں بیڑا گرک ہوا ہے، کمیشنیں لی گئی ہیں، کھانچے ہوئے ہیں، اس ملک کی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے، اور یہ وہاں بیٹھ کے حساب مانگ رہے ہیں ہم سے۔ کمال یہ ہو گیا ہے کہ جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، ان کو بڑی بڑی پوزیشنز دی جا رہی ہیں اس حکومت کے اندر۔ جو جتنا بڑا چور اتنی بڑی پوزیشن، اور جو بولنے کی جسارت کرے اسے اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیں یا اسے زد و کوب کیا جائے، تشدد کیا جائے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے نہیں ہو رہا، محض اتفاق ہے کیا؟ عمران اسماعیل صاحب، آپ ایگری کریں گے اعظم سواتی سے یا آپ کنڈیم کریں گے؟ دیکھیے، یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بتایا کہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے کے پیچھے جائیں یا ادارے کے سربراہ کے پیچھے جائیں۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو عمران خان صاحب خود اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے، وہ کسی ادھر ادھر سے نہ کرواتے لوگوں سے۔ میں پارٹی کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ کلوز بہت چھوٹی میٹنگز میں بھی شامل رہتا ہوں۔ مجھے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ عمران خان کہیں کہ ہم نے اداروں کو نشانہ بنانا ہے۔ ڈاکٹر عفنان اللہ، آپ خود سینیٹر ہیں، آپ کے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے گھر سے ان کو اٹھایا گیا، انہوں نے خود کنفیس کیا کہ ان کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی گئی ہے، آپ مذمت کرتے ہیں اس کی؟ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کا ایک وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ بہت ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خود ڈاکے مارتے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے مسکین بن جاتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں اس کی جب تک پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوگی میں اس کو کنڈیم نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اس کے اوپر ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے پاس گاڑیاں تک نہیں تھیں، جو ٹیکسیوں پہ سفر کرتے تھے، آج وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک بن گئے ہیں، وہ اربوں روپے کے مالک ہیں۔ یہ جو موصوف ہے نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اربوں روپے ہیں ان کے پاس، عمران اسماعیل صاحب کے پاس، اور سارے ڈاکے مار کے انہوں نے کمائے ہوئے پیسے، اور کراچی کا بچہ اس بات کو جانتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ عمران اسماعیل کے پاس اربوں روپے، سے پوچھیں کہاں سے اس کے پاس اربوں روپے آئے؟ یہ دوسروں کو بولتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بزنسز تھے ان کے پاس جو ہے وہ فلیٹ نہیں آنے چاہیے، اس کے پاس فلیٹ ہے لندن میں، اس کا بچہ لندن میں رہتا ہے، پوچھیں کہاں سے پیسے آئے اس کے پاس۔ اوکے، انٹرسٹنگ۔ کتنے ارب روپے ہیں اور کیسے ثابت کریں گے ڈاکٹر عفنان؟ اربوں روپے ہیں ان کے پاس، ہر بندہ جو ان کا بندہ ہے جس کو آپ کے نیچے نیب آپ کے نیچے ذرا کریں نا انویسٹیگیٹ پھر۔ نہیں، وہ انویسٹیگیشنیں چل رہی ہیں، ابھی تو چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں ان کی چیخیں نکل ہی اسی لیے رہی ہیں۔ وہ جو ہے اس کے اربوں کا کوئی ایسٹیمیٹ تو ہوگا، کتنے ارب؟ آج جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ رپورٹ آئی ہے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے لوٹ مار کیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر۔ اگلا نمبر عمران اسماعیل کا، آپ یہ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو سی پی آئی کی رینکنگ تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، وہ 170ویں نمبر پہ ہم لے کے آئے تھے 136ویں نمبر سے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بہت بڑا الزام لگایا سینی صاحب، ذرا اس کو کلیئر کر لیں۔ آپ نے کہا اربوں روپے کے مالک ہیں فارمر گورنر۔ آپ 2 منٹ آپ مجھے بات تو کر لینے تھے نا، آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی۔ آپ وہ چور بول رہے تھے، انہیں آپ نے کچھ نہیں کہا، مجھے آپ بات نہیں کرنے دے رہی۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے یہ بات کی ہے کہ پچھلے 4 سال میں 170ویں والی جو رینکنگ تھی اس سے 140ویں نمبر پہ پاکستان آ گیا ہے. 23 ملکوں سے زیادہ کرپشن پاکستان میں ہوئی ہے, یہ ان کے دور میں ہوئی ہے. اور یہ سارے کے سارے دہاڑی باز مال بناتے رہے. آج دوسروں کو کیا کہتے ہیں کہ چور چور بول رہے ہیں. مطلب شرم کا مقام ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. رائٹ. سو عمران اسماعیل صاحب یو کین سرٹنلی کامنٹ, لیکن ذرا راجہ عامر عباس صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو ذکر کیا ابھی انہوں نے, نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ میرا حساب دو اتنے سالوں کا, سواتی صاحب نے بھی حساب ہی مانگا ہے, لیکن اب وہ سٹنگ سینیٹر ہیں, نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں. کیا یہ کمپیریزن ٹھیک ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو جہاں تک کانٹینٹس ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو obviously کوئی عدالت کہیں جا کے اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے جسٹیفائی, انہوں نے بھی یہ کہا ہے جی اس بات پہ. لیکن مجھے تھوڑا سا جو خوف لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ ہمارے اپنے جو سینئر ہیں اس لیگل فرٹینٹی کے, جو بہت ہی لیڈنگ ون آف دا ٹاپ جو لائر ہیں اس ملک کے, ان کی ایک حالیہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس سے ملتی جلتی بلکہ تھوڑی سی سٹرونگ ہے. تو مجھے تو اب خوف ہے کہ ان کو نہ کہیں ان کے خلاف کوئی کیس نہ درج ہو. لیکن لا کے اندر یہ بنتا ہے کیس, اس میں جو دفعہ لگی ہوئی ہے یہ غلط تو نہیں لگی ہوئی؟ نہیں, دیکھیے یہ دفعہ کیا لگی ہے, پیکا ایکٹ سیکشن 20 مین وہ سیکشن ہے. اب حالیہ میں نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ ہی کے میڈیا کے ایک اور بڑے سینئر اینکر ہیں سمیع ابراہیم, ان کا بھی اس سے بالکل آئیڈینٹیکل کیس تھا اور اس کیس کی پروسیڈنگ چلی. تو ایف آئی اے سے جو پہلا سوال ہوا تھا کہ جناب بتائیے کہ اس میں جو ادارہ ہے, کیونکہ سیکشن 20 اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس میں لکھا ہے کوئی بھی نیچرل پرسن, کوئی زندہ شخص جیسے آپ ہیں, میں ہوں, ایکس ہے, وائی ہے, وہ جا کے اس کی انٹیمیڈیشن ہو سکتی ہے, اس کو ہراسمنٹ ہو سکتی ہے. اس کی حد تک یہ ہے, کسی ادارے کا اس میں آنا ممکن نہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی انٹیمیڈیشن ہوئی ہے یا جس کو تھریٹن کیا گیا ہے تو کوئی آپ نام لے سکتے ہیں. تو انہوں نے بظاہر کہا کہ جی ہم آپ نام کیا, لیکن ادارے کے چیف کو کہا گیا. تو انہوں نے کہا ادارے کے چیف کو کہیں گے تو ادارے کو ہی کہیں گے, اس میں کیسے ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں؟ قانون کی بات سنیں نا, قانون کی بات سنیں. وہ کیس ختم ہوا, عدالت نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب بارہا ان سے پوچھا کہ اگر قانون کو دیکھیں, عدالت نے قانون کو دیکھنا ہے, پریزمپشن میں نہیں جانا ہے. قانون میں لفظ لکھا ہے اگینسٹ اے نیچرل پرسن, ادارے نیچرل پرسن نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ نے اس شخص سے سٹیٹمنٹ لیا کہ جس کو انٹیمیڈیشن ہوئی ہے, جس نے یہ فیل کیا ہے, اس میں بھی خاموش. اور اتنی زیادہ سرزنش ہوئی, ایک پیشی پہ نہیں, 2 پہ نہیں, 3-4 پہ, اور الٹیمیٹلی 2 یا 3 روز پہلے ایف آئی اے نے کہا جی ہم یہ انکوائری بند کرتے ہیں, کیونکہ ان کو سبسٹانشیٹ کرنا اپنا کیس ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. عدالت نے بالکل کہا بھلے سے اس نے غلط کام کیا, بھلے سے اس نے ایسی بات کی کہ جو کہ ایک ڈسپلن کے خلاف ہے یا نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بتائیے کہ اس نے جرم کیا کیا ہے. تو یہاں پہ ایف آئی اے خاموش تھی, اور یہ 2 روز پہلے کا کیس ہے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. تو آپ کو لگ رہا ہے اس میں بھی یہی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے؟ بالکل یہی نتیجہ ہمیں سامنے نظر آئے. رائٹ. سو قادر بندر خلد صاحب, پہلے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کیا گیا, آج سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ نے دیکھے ہیں یہ چارجز, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں عامر عباس صاحب چاہتے کہ یہ کیس بھی ان کو ملے, ضرور ملنا چاہیے, کیونکہ یہی تو بات ہوتی ہے نا کہ کیسے اس کیس کو اٹریکٹ کر لیں. آپ مجھے بتاؤ, آپ مجھے بتاؤ, ادھر دو ایف آئی آر لکھا ہے اعظم خان سواتی وائلیٹڈ نہیں میں ایک چیز بتاؤں, یہ پیکا آرڈیننس بھی ان کی حکومت لائے, ٹھیک ہے, اس پہ احتجاج بھی, حکومت کا نہ حصہ ہوں نہ اس پارٹی کا. آپ اس کا ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے, آپ ابھی بھی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ مختلف شو میں آپ پی ٹی آئی کو کر رہے ہو, آپ ہر شو میں کر رہے ہو, میں سیدھی بات کر رہا ہوں, آپ نیوٹرل بات کر رہے ہیں تو میں مان لوں آپ کو. جو بھی رہا ہوں سرکاری عہدے پہ پیپلز پارٹی کے دور میں رہا. چلو اب میں آپ کا اگلے شو تک مان لوں گا, ویورز بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کتنا نیوٹرل, عمران خان والے نیوٹرل نہیں, ڈکشنری والے نیوٹرل کیسے بات کرتے ہو. اچھا ایک بات دوسری بات,
चल जो ओपिनियन इसकी पीटीआई की है छोड़ देना, मेरे साथ जरूर वो तो रख सकते हैं ना, अच्छा opinion तो चलो रख रख के सकते कोई हैं, कोई आपने इतराज नहीं, law आपने constitution पीटीआई के दो बिठा लिए, चल। एक मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी में कोई इतराज सर, नहीं। आप लोग भी तो दो ठीक है अलग सर, नहीं हम दो नहीं, हम अलग पार्टी है, वो हुकूमत में एक है, 14-15 अभी लोग तो हैं। इकट्ठे हैं, अभी तो अच्छा इकट्ठे होने का इकट्ठे मतलब कोई नहीं है, हमारी अलग सियासत है, उनकी अलग सियासत है।